اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی، اس میں عماد الاسلام صاحب کو ہار پہنایا جا رہا تھا۔ ہار پہنانے کی وجہ جب میں نے دیکھی تو بڑی ہنسی آئی کہ عماد الاسلام صاحب مفتی حنیف قریشی سے مناظرہ جیت چکے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم عماد الاسلام صاحب کو بغیر مناظرہ کیے جیت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ نہ ہو سکی۔ بہرحال عماد الاسلام صاحب کے حوالے سے میں نے اپنی ایک ویڈیو جو کہ ایک دن پہلے ہی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے، وہ میری پرانی ویڈیو ہے جس میں باقاعدہ طور پر میں جو ہے وہ عماد الاسلام کے ساتھ ایک موضوع چشتی رسول اللہ جو کلمہ ہے اس کے متعلق گفتگو کرنے گیا تھا، لیکن عماد الاسلام کی حالت یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو گفتگو کرنے نہیں دیتا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ عماد الاسلام مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو باقاعدہ طور پر مناظرے کے چیلنج کرتا پھر رہا تھا، اور اس وقت یہ انجینئر محمد علی مرزا کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے بعد یہ دیوبندی ہو گیا دوبارہ، یعنی پہلے دیوبندی، پھر اسٹوڈنٹ مرزا کا، پھر دیوبندی ہو گیا، اور اب یہ بیچ کا رہ گیا ہے، نہ مرزا اس کو قبول کرتا ہے نہ دیوبندی اس کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال اسی شہرت کے سبب یہ بس چاہتا ہے کہ بس میری شہرت بڑھتی جائے، تو اب چونکہ اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو اس نے حنیف قریشی سے مناظرے کا رولا شروع کر دیا، اور اسی کے حوالے سے پھر یہ پوری مہینے اس نے کمپین چلائی اور آخر میں اس نے مناظرہ جو ہے وہ جیت لیا۔ تو بہرحال عماد الاسلام صاحب ویسے مناظرہ وہ والا جیت چکے ہیں۔ میری گزارش ہے عماد الاسلام صاحب سے، حنیف قریشی تو آپ سے مناظرہ نہیں کرے گا، بندہ ناچیز پہلے بھی حاضر ہوا تھا، گفتگو کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، لیکن عماد الاسلام صاحب کو ایک بار پھر میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ عماد الاسلام کو کھلا چیلنج ہے، عقائد اہل سنت میں سے کسی بھی مسئلے پر جس میں اسے مہارت حاصل ہو کہ میں اس موضوع پر اچھی گفتگو کر سکتا ہوں۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے اس کی گفتگو کا کیا عالم ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کو اپنے جس چیز پر گھمنڈ ہو کہ میں اس موضوع پر اہل سنت و جماعت کے کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، یہ آئے اور آ کر موضوع سلیکٹ کرے، یا اگر کسی اہل سنت و جماعت کے بزرگ اسلاف میں سے کسی عبارت کے متعلق اس نے بات کرنی ہو تو آ کر میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کرے اور کہے کہ مجھے ان عبارات کے حوالے سے مناظرہ کرنا ہے، بندہ ناچیز حاضر ہے۔ یہ جس وقت کہیں گے انشاءاللہ عز و جل میں مناظرے کے لیے تیار ہوں عماد الاسلام صاحب، لیکن اس بار میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ اس بار ہم مکمل طور پر مناظرے کے شرائط کو طے کر کے مناظرہ کریں گے۔ وہ چونکہ لائیو سلسلہ چل رہا تھا، میں لائیو آیا، وہ بھی میری ایک مجبوری تھی۔ آپ 12 مرتبہ شور کر رہے تھے کہ کوئی آ نہیں رہا، جب میں نے کہا کہ چلے دیکھتے ہیں اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، تو میں وہاں زیادہ بولا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے تمہیں ایکسپوز کرنا تھا، اور تم ایکسپوز ہوئے۔ تو بہرحال عماد الاسلام صاحب کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ 26 جنوری کو ہم ٹائم رکھ لیتے ہیں، 26 جنوری کو پھر انشاءاللہ عز و جل لائیو عماد الاسلام صاحب سے مناظرہ ہم کریں گے۔ تو عماد الاسلام صاحب 26 جنوری سے پہلے آپ ہمیں جواب دے دیجئے کہ کس موضوع پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹائم سلیکٹ کر کے مناظرے کے شرائط تو ضوابط طے کر کے انشاءاللہ پھر اس کی تشہیر کرتے ہیں، تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ علمی میدان کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔